ایرانی پروگرام کے اندر جب میں نے شرکت کی میں نے دیکھا کہ یار وہاں پر وی آئی پی کھانا دیا گیا, وہاں پر وی آئی پی قسم کا جہیز دیا گیا, وہاں پر وی آئی پی قسم کا پروٹوکول دیا گیا دلہا دلہن کو, اور ان کو 1 لاکھ روپیہ پر کپل کو انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے شروع کرنے کے لیے دیا. یہی ایک پروگرام ہوتا ہے. میں نے بکر جیسے ضلع میں دیکھا ہے کہ ڈی سی بھاگ رہا ہے, ڈی پی او بھاگ رہا ہے, فلاں بھاگ رہا ہے, ایڈمنسٹریشن لگی ہوئی ہے صفائی ستھرائی کے معاملے پر, روڈ کھلے ہو رہے ہیں, تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں. میری پروفائل اگر دیکھی جائے تو میں کسی حوالے سے عمران خان کا فین ہو سکتا ہوں, میں پی ٹی آئی کا فین ہو سکتا ہوں, بہت سارے نوجوانوں کی طرح غریب جو ہے نا وہ چیز مانگ رہا ہے, جو چیزیں مانگ رہا ہے وہ مریم نواز کو دے. مریم بی بی نے 32 انیشیٹو لی ہیں. آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں, ان کی کیٹلاگ جب دیکھی جاتی ہے تو اس میں 32 انیشیٹو لیے جاتے ہیں. بنیادی یہ 32 انیشیٹو ہے. ان 32 انیشیٹو پر کام ہو رہا ہے اور انتہائی دھڑلے سے اور انتہائی اچھا کام ہو رہا ہے. انڈیا کے ڈویژن بننے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اس سائڈ سے کنور کوٹ کے ایم پی ایم این اے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سیم ناطق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے موسٹ فیوریٹ چینل بکر نیٹورک. جیسا کہ آپ سب کی علم میں ہے کہ پنجاب حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا اور اس پہ بہت سارے پروجیکٹ بھی لانچ کیے گئے. تو آج اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے عرفان رضا بخاری شاہ صاحب کو, جو ایک بہترین تجزیہ کار ہیں. جی تو عرفان رضا بخاری شاہ صاحب, جو پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی ہے اس کے بارے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ وسیم حیدر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی گورنمنٹ ہے نون لیگ کی, اور نون لیگ کی کارکردگی پچھلے 1985 سے لے کر اب تک لوگ دیکھتے آ رہے ہیں. میں کسی بھی ایسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن میں پنجاب حکومت میں مریم نواز کی کارکردگی کو ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں. مریم بی بی نے 32 انیشیٹو لیے ہیں. آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں, ان کی کیٹلاگ جب دیکھی جاتی ہے تو اس میں 32 انیشیٹو لیے جاتے ہیں. بنیادی یہ 32 انیشیٹو ہے. ان 32 انیشیٹو پر کام ہو رہا ہے اور انتہائی دھڑلے سے اور انتہائی اچھا کام ہو رہا ہے. وسیم, ہم اگر کسی کو دیکھیں نا, کہ اگر میں اپنی پروفائل کے بارے میں بات کروں تو شاید میری پروفائل اگر دیکھی جائے تو میں کسی حوالے سے عمران خان کا فین ہو سکتا ہوں, میں پی ٹی آئی کا فین ہو سکتا ہوں, بہت سارے نوجوانوں کی طرح میں بھی ایک تبدیلی کا خواہاں ہو سکتا ہوں. لیکن یار زمینی حقائق کچھ اور ہے. یہ زمینی حقائق کسی تبدیلی کے متحمل ابھی نہیں ہے. اس وقت یار ہمیں ضرورت ہے غریب کا پیٹ بھرنے کی, اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک بچیوں کو چادر دینے کی, اس وقت ہمیں ضرورت ہے صفائی اور ستھرائی کی, اس وقت ہمیں ضرورت ہے سڑکوں کی, اس وقت ہمیں ضرورت ہے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی, اس وقت ہمیں ضرورت ہے ریونیو کے اندر بہت سارے کام کی, اس وقت ہمیں ضرورت ہے میونسپیلٹی کے اندر بہت ساری کرپشن کو ختم کرنے کی, اس وقت ہمیں اسی طرح کے بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے جو کام مریم بی بی سر انجام دے رہی ہیں. وسیم, میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے بتاتا ہوں. آپ بکھر کے روڈوں پر رہتے ہیں, ہم لوگ بکھر سے بلونگ کرتے ہیں, ہم بڑے شہروں کی بات نہیں کرتے, وہاں پر پورا میڈیا اور دنیا ہوتی ہے, ہم بکھر کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کو صفائی والے لوگ نظر آتے ہیں آج کل؟ کیا آپ کو کام کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں آج کل؟ اگر آتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ مریم بی بی کو اپریشیٹ کرو. دیکھیں, سیاست ایک الگ چیز ہے, نفرت برائے نفرت الگ چیز ہے, دشمنی برائے دشمنی ایک الگ چیز ہے. لیکن کسی کے اچھے کام کو جب تم نہیں سراہو گے نا, خدا کی قسم یہ اپنے پیشے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. آپ کو چاہیے کہ مریم نواز کے جو کام ہو رہے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سراہا جائے, کیونکہ غریب جو ہے نا وہ چیز مانگ رہا ہے, جو چیزیں مانگ رہا ہے وہ مریم نواز اس کو دے رہی ہے. اچھا, ایک بات کی جاتی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے حکومت جو کہ وزیر اعلیٰ مقرر کیے گئے تھے, اس بات کے ساتھ کہ شریف خاندان نے ہمیشہ جو ہے جو جنوبی پنجاب ہے اس کو نظر انداز کیا اور اس کے وسائل جو ہے اپر پنجاب میں, جیسا کہ لاہور میں بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے لانچ کیے گئے. تو اس بات سے آپ کتنا متفق ہے کہ انہوں نے جو ہے جنوبی پنجاب کو پسماندہ رکھا اور اسے جیسے لاہور ہو گیا, اپر پنجاب ہو گیا,
اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے کبھی نہیں ملایا، اس کو ترجیح دیا ہے اور اس کے جو ہے پیچھے رکھا ہے. تو اس بارے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ دیکھیں اگر اسی ایک پوائنٹ پہ ہم اگر بحث کریں نا، اسی ایک پوائنٹ پہ بھائی پورے 1985 سے لے کر اب تک زیادہ تر ٹائم نواز گورنمنٹ کے پاس پنجاب کا رہا ہے، اس کے بعد کچھ قواف لیگ کے پاس رہا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس، وہ بھی لاہور کے اور گجرات کے لوگ تھے، اپر پنجاب کے تھے. اس کے بعد جناب والا ہمارے پاس جو ہے نا، اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو عثمان بزدار صاحب آتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آئے تھے، لیکن ہم نے خاطر خواہ کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. دیکھیں جو جس علاقے کا ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کو سنوارتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، کرتا بھی ہے. ہم لاہور اور اپر پنجاب کو ایک سیکنڈ کے لیے اگر چھوڑ دیتے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کے بکھر میں اور پسماندہ علاقوں میں دھیرانی پروگرام چل رہا ہے؟ اس دھیرانی پروگرام کے اندر جب میں نے شرکت کی، میں نے دیکھا کہ یار وہاں پر وی آئی پی کھانا دیا گیا، وہاں پر وی آئی پی قسم کا جہیز دیا گیا، وہاں پر وی آئی پی قسم کا پروٹوکول دیا گیا دولہا دلہن کو، اور ان کو 1,00,000 روپیہ پر کپل کو انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے شروع کرنے کے لیے دیا. یہی ایک پروگرام بہت بڑا ہے. آپ لاہور میں دیکھیں الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں، الیکٹرک بسوں سے بہت زیادہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ یہ دھیرانی پروگرام کے بعد صاف ستھرا پنجاب کا پروگرام دیکھیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے. میں نے بکر جیسے ضلع میں دیکھا ہے کہ ڈی سی بھاگ رہا ہے، ڈی پی او بھاگ رہا ہے، فلاں بھاگ رہا ہے، ایڈمنسٹریشن لگی ہوئی ہے صفائی ستھرائی کے معاملے پر، روڈ کھلے ہو رہے ہیں، تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں. ابھی دیکھو میری بات سنو، بہت سارا کام باقی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارا کام مکمل ہو گیا ہے، لیکن جب عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے نا تو سمجھنا کہ کوئی کام کرنے والا آیا ہوا ہے. میں نہیں کہتا شہباز شریف اچھا تھا، میں نہیں کہتا نواز شریف اچھا تھا، میں نہیں کہتا عثمان بزدار اچھا تھا، لیکن ان سب وزیر اعلیٰ میں مریم نواز صاحبہ نے اس وقت بہت اچھا کام کیا ہے. میں مریم نواز صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. اور آج کل ایک اور موضوع جو ہے زیر بحث ہے، لیا کو جو ہے مریم آباد ڈویژن بنانے کے حوالے سے، اور جس میں بکھر کی 4 تحصیلوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو بھی ہے جو ساتھ میں لیا جائے. تو آپ اس والے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ کوئی مخلصی ہے اس علاقے کے ساتھ ان کی، اپنے نام کو دوام بخشنے کے لیے، کہ جیسے لاڑکانہ کو جو ہے بے نظیر آباد کا نام دے دیا گیا تھا اور وہ ظاہر ہے ایک نیا شہر بن کر ابھرا ہے. تو اگر لوگوں نے زیادہ تر جو ہے اس کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں، ان کی مخالفت کی ہے، تو اس سے جو ہے اگر وہ مریم آباد نام رکھنے سے اگر ڈیولپمنٹ آتی ہے اور لیا کو اپنا کھویا ہوا مقام جیسے کہ پہلے ڈویژن رہا ہے وہ ملتا ہے، تو اس میں کیا ہو رہی ہے؟ کیا اس کو سراہنا چاہیے؟ وسیم اس میں سب سے پہلے تو اس بیس کو سمجھنا چاہیے، لیا سے ایک سلیکٹڈ ایم پی ہیں سمیہ شاہی صاحبہ، انہوں نے یہ نام دیا ہے، تجویز پیش کی ہے کہ اس کو مریم آباد نام رکھا جائے ایز پر بے نظیر آباد کے حوالے سے. سندھ میں جیسے ایک لاڑکانہ کو بے نظیر آباد رکھا گیا تھا، تو لیا کو انہوں نے ایک تجویز دی ہے. انہوں نے ایک یہ اپنی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے یہ اپنی ایک موو کی ہے، تحریک کہتے ہیں اس کو جو بھی کہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ بن جائے. لیا میں ایک بھی نون لیگ کا ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے. لیا کے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہاں انتظامی حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈویژن میں آ جاتی ہیں، بہت سارے وسائل آ جاتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ آگے پائے تکمیل تک پہنچے گا. بس یہ ایک بات تھی ہوئی ہے اور یہ کاغذی کارروائی کی حد تک رہے گی. لیا مریم آباد میرا نہیں خیال کہ بن سکتا، اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. مریم آباد اپر پنجاب میں کہیں بن سکتا ہے، یہاں نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، یعنی لیا جو ہے آپ کی رائے کے مطابق مریم آباد بننا ایک مشکل عمل ہے. سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں بکھر جو ہے نا، بکھر کے لوگ اس میں سب سے بڑا ریزسٹ کریں گے کہ ہم آخری ضلع ہے پسماندگی کے حوالے سے، ہم آخری ضلع ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں مختلف قسم کے فنڈ ملے. ہمارے پاس میڈیکل کالج نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں، یہاں پر سڑکوں کے جال اب بچھنا شروع ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کھانے کی چیزیں سب سے اینڈ پہ پہنچتی ہیں، ہمارے پاس مہنگائی سب سے زیادہ ہوتی ہے، ہمارے پاس ادھر سے کے پی کے حالات ایسے ہیں، ہم بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں. ہم بھی نہیں مانیں گے. سب سے پہلی بات یہ لیا کے ڈویژن کو اگر ہمارے ایم این اے ایم پی اے سارے مل کے مان بھی جاتے ہیں نون لیگ کے آگے، لیکن یہاں کی عوام اس چیز کو نہیں مانے گی، میرا خیال میں یہ موومنٹ ختم ہو جائے گی. اچھا، تو بکھر کی نمائندگی کرتے ہوئے بطور بکھر کے شہری جو ہے آپ اس کو مسترد کرتے ہیں، اس والے سے افواہیں کچھ سنتے ہیں؟ اگر اس صورت میں مسترد کرتے ہیں کہ بکھر کو کوئی فائدہ نہ ہوا، مریم آباد بنے لیا، بکھر کو بہت سارے فائدے دینے چاہیے.
बखर को मेडिकल कॉलेज देना चाहिए, बखर को इसके अलावा कोई इससे भी अच्छा किस्म का वो देना चाहिए, बखर को यूनिवर्सिटी बड़े लेवल की जैसे हमारी बन गई है उसको बनाना चाहिए, बखर में और बड़े बड़े काम आने चाहिए ताकि फिर कोई अवाम, गरीब अवाम का फायदा हो, फिर बन जाए। जी बेहतर। अच्छा, इस हवाले से कुछ अफवाहें सुनने को मिली है कि शीना साहब ने जो है तायद कर दी है और नवानी ग्रुप से भी जो है बातचीत चल रही है नैया को मरीम आबाद डिवीजन बनाने के बारे से, तो आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या ये जो है उस पर जो तायद करेंगे इस फैसले की नैया को मरीम आबाद डिवीजन बनाने के हवाले से? वसीम मेरी बात सुने, जो हुकूमती अलायंस होते हैं या हुकूमतों में मौजूद लोग होते हैं ना, इनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, इन्होंने अपने सिलसिले देखने होते हैं, लेकिन कहीं से अभी गजनफर चीना साहब की तईद या नवानी बरादरान की तईद का कोई भी शवाहिद नहीं आ रहे अभी तक। अभी तक ये बात चली थी और उसके बाद चुप हो गई, अभी उसकी लंबी बात जब आगे आएगी सामने आ जाएगा। वो क्या कहते हैं कि ये हर चीज सामने आ जाएगी, कौन सा एमपी तईद करता है, कौन सा एमएलए एमपी। देखिए मैं आपको बात बताऊं, लैया के डिवीजन बनने में ना सबसे बड़ी रुकावट हमारे इस साइड से कनूर कोर्ट के एमपी एमएलए होंगे, वो चाहते होंगे जनाबे वाला कि उनको मियाँ वाली लगे, लेकिन बहुत सारे मसाइल अभी ये चल सकते हैं। जी बेहतर। यानी आप जो है एक साल कारकर्दगी जो है इस हुकूमत की उससे मुकम्मल तौर पर मुतफिक हैं और खुश हैं कि उन्होंने जो गुज़श्ता हमारी हुकूमत गुजरी है उससे बेहतरीन काम किए हैं, बल्कि उनको तो मुकम्मल तौर पर नहीं। वसीम एक दौर फिर मैं अपनी बात को क्लियर करता जाऊं कि मुकम्मल तौर पर कभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ अभी हमारा। हाँ, मैं पिछली गवर्नमेंट से इस काम पे मुतमईन हूं। मुकम्मल तौर पे अभी बहुत काम होना बाकी है। अभी आप उनके कामों के असरात देखेंगे फिर पता चलेगा। मैं मरियम नवाज साहिबा और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस पुरफितन दौर में, इतने मुश्किल दौर में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। बेहतर। यानी उनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं जो बखर में भी लॉन्च हुए पूरे पंजाब में, तो आप मजीद जो है अपने अगर बखर के हवाले से बात करें तो कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं जहां आवाम की ज़रूरत है, कौन कौन सी बेहतरी लाई जा सकती है? देखें जी, सबसे पहली और आखिरी बात जो है ना, हमारे यहाँ किसी इंडस्ट्री का क़याम होना चाहिए। यहाँ की आवाम गुर्बत में पिसी हुई है, यहाँ पर इंडस्ट्री का क़याम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर अपने लोगों को, कोई मुल्तान जाता है, कोई जनाबे वाला लाहौर जाता है, कोई पिंडी जाता है, यहाँ पर अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर महंगाई की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। वसीम अगर बातें की जाए तो काम तो हर हवाले में होना बाकी है, लेकिन जो स्टार्टअप बता रहा है, जो पहला साल बता रहा है, वो ये है कि गरीब को रिलीफ मिलना जब शुरू हो जाएगा ना, और मुझे लग रहा है कि शायद मिलना शुरू हो जाए। मैं हमेशा से नून लीग का नाकिद रहा हूँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि शायद आपकी बात कुछ आवाम को बेहतरी देखने को नजर आए। बहुत शुक्रिया इरफान खान शाह साहब, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त जो है दान किया और इस पर खूबसूरत गुफ्तगू की। मैं बखर की आवाम से भी मुल्तबिस हूँ कि आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है इस हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और बखर में कौन कौन सी बेहतरी, कौन कौन से प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं, इस पर भी बात करनी है। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान वसीम नातिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के